ہماری زیادہ تر زندگی مستقبل کی تیاری کرنے میں گزر جاتی ہے، جوانی میں بڑھاپے کی، بچپن میں جوانی کی، اور اس تیاری کا دار و مدار ایک بنیادی سوال کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم اپنی بنیادی ضروریات اور اپنے گھر والوں کی بنیادی ضروریات کس طریقے سے پوری کریں گے۔ پاکستان جیسے ملکوں میں جدھر سوشل سیکیورٹی کا نظام کمزور ہے، ادھر جو بنیادی ضروریات سوشل سیکیورٹی کے تناظر میں ادارہ پوری کرتا ہے، اس ادارے کا نام فیملی ہے، یعنی کہ ہمارا خاندانی نظام۔ ناظرین، عمرانیات کے علم میں، جس کو ہم سوشیالوجی کہتے ہیں، فیملی ایک بہت اہم ادارہ ہے، اور اس ادارے کو سمجھے بغیر آپ انسان کے معاشرے کو سمجھ نہیں سکتے۔ لہٰذا معیشت انسان کا ایک انفرادی مسئلہ ہی نہیں بلکہ ریاست کا بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ ایک ریاست کی آبادی کے مختلف طبقات کس طریقے سے اپنا طرز زندگی گزارتے ہیں، یہ اس ریاست کی معیشت کی صحت کی عکاسی کرتی ہے۔ اگر آپ نے غور و فکر کیا ہوگا، پاکستان میں سیاستدان نوجوانوں کی تو بہت بات کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے طبقات کی بات بالکل بھی نہیں کرتے جو ان کے لیے فائدہ مند نہ ہو، اور ان تمام طبقات میں سے ضعیف لوگوں کا طبقہ بہت اہم ہے اور بہت نمایاں ہے۔ اسی تناظر میں پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت نے سینئر سٹیزن ایکٹ 2021 جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ میں حال ہی میں پاس کیا۔ تو یہ سینئر سٹیزن ایکٹ 2021 کتنا اہم ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، یہ کس تناظر کے اندر پاس کیا گیا ہے، یہ سب جانیں گے ہم دا پیٹرن کی اس ویڈیو میں۔ جب میں نے ہمارے ضعیف مردوں اور عورتوں کی پاپولیشن سٹیٹسٹکس کو مزید کھنگالا تو پتہ لگا کہ 1950 میں ضعیف آبادی میں مرد اور عورت کا تناسب بہت کم تھا، یعنی کہ 100 خواتین کے مقابلے میں 134 مرد تھے، اور پھر 1998 کے سٹیٹسٹکس کے مطابق 100 خواتین کے مقابلے میں کل ملا کے 119 مرد تھے۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ سیکس ریشو، یہ مرد اور عورت کا تناسب ابھی بھی کوئی زیادہ بہتر نہیں ہوا ہوگا۔ ہمارے اور ڈیولپنگ کنٹریز جیسے کہ سری لنکا، بنگلہ دیش اور انڈیا کے مقابلے میں ہمارا مردوں اور عورتوں کا تناسب کوئی خاص بہتر نہیں ہے۔ ناظرین، تعلیم کی سٹیٹسٹکس پر نظر ڈالیں تو وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ یہ بات پاکستان کے عام لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کا مردوں کی نسبت لٹریسی ریٹ، یعنی پڑھنے اور لکھنے کا ریٹ بہت کم ہے۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ پاکستان کے ضعیف مردوں اور عورتوں میں لٹریسی ریٹ کا کتنا فرق ہے تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ پاکستان کی خواتین جو 60 سال سے اوپر کی عمر رکھتی ہیں، ان کا جو لٹریسی ریٹ ہے، یعنی کہ ان کا پڑھنے اور لکھنے کا جو تناسب ہے، وہ 92% ہے، یعنی کہ 92% خواتین پڑھی لکھی نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے مردوں کا تناسب 70% ہے، یعنی کہ پاکستان میں 70% 60 سال سے اوپر عمر رکھنے والے مرد پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ لہٰذا پاکستان میں ضعیف لوگوں میں بھی مردوں اور عورتوں کے لٹریسی ریٹ میں بہت واضح فرق ہے، 22 سے 23% کا۔ ناظرین، پاکستان کا نام آبادی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ضعیف مردوں اور عورتوں کی آبادی 12.5 ملین کے قریب ہے۔ یہ پاکستان کی کل آبادی کا 7% ہے۔ اور اسی سے متعلق آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا چلوں کہ پاکستان دنیا کے ان 15 ملکوں میں سے ایک ہے جدھر ضعیف لوگوں کی آبادی 10 ملین سے زیادہ ہے۔ اور ایک اندازے کے مطابق یہ فگر 2050 تک 44 ملین ہو جائے گا 16% کے اضافے کے بعد۔ کورونا کے اس دور میں پبلک ہیلتھ ایک بہت ہی اہم ایشو بن گیا ہے، لیکن پبلک ہیلتھ ہمیشہ سے ایک بہت اہم ایشو ہونا چاہیے۔ پاکستان کے ضعیف مردوں اور عورتوں میں ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، کینسر اور دیگر بیماریاں بڑی عام ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں، جو بہت ہی افسوسناک فیکٹ بھی ہے، کہ پاکستان میں بیوہ خواتین میں دل کی بیماریاں دیگر خواتین کے بنسبت 20% زیادہ ہیں۔ ناظرین، یہ تمام چیزیں عکاسی ہیں ہمارے ملک میں نہ ہونے کے برابر ایک سوشل پروٹیکشن سسٹم کی، جدھر پاکستان کی ریاست نے پاکستان کے کمزور طبقے کو
خصوصی طور پہ ضعیف لوگوں کو اور ان ضعیف لوگوں میں خواتین کو کتنی بری طریقے سے اگنور کیا ہے۔ ضعیف لوگوں کا معیار زندگی جاننے کے لیے دنیا بھر میں جی ڈی پی، گراس نیشنل انکم اور اس طریقے کے مختلف سکورز کی طرح 2-3 سکورز اویلیبل ہیں، جس میں سے ایک گلوبل ایج واچ انڈیکس ہے اور دوسرا ایجنگ انڈیکس۔ اسی طریقے سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک انٹرنیشنل ماڈریٹ ایکشن پلان ہے، جس کا کام دنیا بھر میں جو ضعیف لوگ ہیں ان کے مسائل کو اجاگر کرنا تھا۔ لہٰذا پاکستان بھی 2011 کے بعد اس ایکشن پلان کا حصہ بنا، اور اس ایکشن پلان کا حصہ بننے کے بعد پاکستان میں ضعیف لوگوں سے متعلق کچھ قوانین آئے، وفاقی سطح پر اور پھر صوبائی سطح پر۔ ماڈریٹ ایکشن انٹرنیشنل پلان کا سگنیٹری ہونے کے ناطے پاکستان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ پاکستان ضعیف لوگوں کے لیے ان کی طرز زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مزید لیجسلیشن کرے، مزید اقدامات اٹھائے۔ لہٰذا حال ہی میں جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ میں سینئر سٹیزن ایکٹ 2021 پاس ہوا۔ سینئر سٹیزن ایکٹ 2021 کے کچھ نمایاں پہلو یہ ہیں۔ اس ایکٹ کے مطابق وفاقی سطح کے اوپر ایک کونسل تشکیل دی جائے گی، اور وہ تشکیل مزید سفارشات طلب کرے گی کہ کس طریقے سے پاکستان میں ضعیف لوگوں کی طرز زندگی کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری اداروں میں، نادرا ریلوے میں وفاقی حکومت نے اس ایکٹ میں ان کے لیے اسپیشل لینز کی تشکیل کا بھی ارادہ کیا ہے۔ اولڈ ایج ہوم کی تشکیل، ضعیف لوگوں کی بیماریوں سے متعلق میڈیکل سلیبس کے اندر ایک خاص سیکشن کا انکلوژن، اور سینئر سٹیزن کارڈ کا اجرا، جس سے مختلف جگہوں کے اوپر حکومت پاکستان سینئر سٹیزنز کو مختلف قسم کی امارات فراہم کرے گی، جس میں اسپیشل ڈسکاؤنٹس اور اسپیشل سہولیات موجود۔ لیکن ابھی بھی پالیسی لیول پہ اور امپلیمنٹیشن لیول پہ اس کے اوپر بہت سارا کام ہونا باقی ہے۔ ہمیں نہ صرف ان کی صحت کو پروٹیکٹ کرنا ہے، جس کے لیے الگ پالیسیاں درکار ہیں، بلکہ ہمیں ان کی فزیکل ویل بینگ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، جس سے ہم ان کی موبلٹی انکریز کریں، تاکہ ان کے لیے بھی کچھ معاشی طور پہ ہم سہولیات دیں اور وہ ہماری معیشت کے اوپر بوجھ نہ ہو، اور نہ ہی پاکستان کی ریاست یا ان کے گھر والے ان کو ایک بوجھ تصور کریں۔ لہٰذا اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ پاکستان کے پالیسی میکرز، پاکستان کے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کے اوپر خاص توجہ دیں، کیونکہ یہ بڑھتی ہوئی آبادی پاکستان کا ایک اہم سرمایہ ہو سکتی ہے۔ ہم ان ضعیف لوگوں کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اپنی سوسائٹی کی ویل بینگ کے لیے، اور ہم ایز اے ریاست ان کے لیے کس طریقے سے بہتر اقدامات اٹھا سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں بہت سارا کام کرنا باقی ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں اسی طریقے سے مختلف قوانین کے اوپر اور پاکستان میں مختلف طبقات کی طرز زندگی کیا ہے اس سے متعلق ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ پلیز دی پیٹرن کی اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے جلد حاضر ہوں گا۔ شکریہ، آداب۔